السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ دو یا دو سے زائد اسماء جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ مرکب صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مرکب جاری۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ جو اسم حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بناتے ہیں۔ یہ کل 17 حروف ہیں، اور ان میں سے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف کا مطالعہ کریں گے، جس میں بعض عربی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے حق کے ساتھ، کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہے بالحق کی، حق کے ساتھ، یا بالقلمی، قلم کے ساتھ، بن نصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کی اذن کے ساتھ، بسم اللہ، ساتھ اللہ کے نام کے، اور بسم ربی کا العظیم۔ ایک اہم چیز جو ہم ان تمام مثالوں میں دیکھ رہے ہیں، با کا اثر، کہ با نے اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور بنا دیا، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ پھر دوسرا حرف ہے تا، زبر تا، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، تاللہ، اللہ کی قسم، تو اس نے بھی لفظ جلالہ اللہ کو مجرور کر دیا۔ پھر واو زبر وا ہے، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واللہ۔ والشمسی قرآن میں مثال ہے، والقمری، والنہاری، واللیلی، والسمائی، والارضی، والتینی، والزیتونی، اور اسی طرح اگلی مثالیں۔ پھر کاف زبر کا ہے، یہ ماند کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کل قمری، چاند کی طرح یا چاند جیسا، کل حماری، کل جوالی، پہاڑ کی طرح، کل حجارتی، پتھر کی طرح، کل انعامی، مویشی کی طرح، کل مجرمین، مجرم کی طرح، کشجرت طیبہ، پاکیزہ درخت کی مانند، کاسم معقول، کل فراش المبثوث، کل عین المنفوش، کل ارجون القدیم۔ تو یہ مثالیں جو ہیں قرآن میں بھی آتی ہیں۔ پھر اگلا جو حرف ہے وہ فی ہے، فی البیتی، یا فی المسجدی، مسجد میں، فی الکتابی، کتاب میں، فی الغرفتی، کمرے میں، فی الجنتی، جنت میں، فی جہنم، فی اللیلی، فی النہاری، فی الارضی، فی السماواتی، فی القرآنی، فی لیلۃ القدری، فی سبیل اللہ، فی دین اللہ، فی امان اللہ، فی رحمتہ، فی اموالکم۔ اب یہ فی اموالکم میں فی اموالی، اتنا جو مرکب ہے وہ مرکب جاری ہے، اور اموالکم مرکب اضافی ہے۔ پھر مرکب اضافی کی جگہ مرکب توصیفی بھی آ سکتا ہے، جیسے یہ آگے ہے، فی الصحف الاولی، صحف جو ہے موصوف ہے اور الاولی اس کی صفت ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں، یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔
فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ پھر اس کے بعد من اور ان ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، من مکہ تھا، مکہ سے، من المدینہ تھی، مدینہ سے، من البیتی، گھر سے، من المسجدی، من السمائی۔ پھر ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، ان انسن، ان ابی ہریرہ تھا، جو سند ہوتی ہے حدیث میں اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان الفحشائی، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ پھر من کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زبر دے دی جاتی ہے من کے اوپر، الا کی طرف، الا جبلن کسی پہاڑ کی طرف، الا البیتی گھر کی طرف، الا السوق بازار کی طرف، الا الابلی الا السمائی آسمان کی طرف، الا الجبالی پہاڑ کی طرف۔ پھر اعلیٰ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور انگلش میں ہوتا ہے آن یا ایٹ، کرسی پر، علل عرشی عرش پر، علل عالمین علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ پھر لام ہے، لام جارہ، زید لزیدن زید کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للمتقین متقین کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو یہ ساری ہی اس کی مثالیں۔ یہ جو باقی 6 حروف ہیں حروف جارہ کے، مز، منزو، خلا، حاشا، عدا، ربا، یہ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں عام عربک لینگویج میں بھی، ان کا استعمال نہایت کم ہے۔ بس یہ جو باقی 11 حروف ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، اور ایک مثال بھی ساتھ یاد کر لیں تاکہ اپلائی کرنا آسان ہو۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ آیت نمبر 178 سے ہے۔ اہل ایمان سے یہاں پہ خطاب ہے، یا ایہا الذین، یا حرف ندا ہے، اور ایہا اگر منادہ کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو تو ایہا درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الذین منادہ ہے، اسم موصول جمع مذکر کی صورت میں۔ آمنو اہل ایمان سے خطاب ہے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمنو ایمانن سے، اور واو اس کا فاعل ہے، مراد ہیں صحابہ کرام اہل ایمان۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یہ ماضی مجہول ہے، واحد مذکر، کاتبہ یکتبو کتابتن سے۔ علیکم تم پر، مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، القصاصو بدلہ لینا، یہ نائب فاعل ہے۔ اگر فعل کے بعد مرفوع اسم استعمال ہو تو وہ فاعل ہوتا ہے، اور اگر مجہول فعل کے بعد مرفوع اسم ہو تو وہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ فی القتلی مقتولوں کے بارے میں، یہ مرکب جاری ہو کے نائب فاعل سے متعلق ہے۔ کس سے بدلہ لینا؟ مقتولوں کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں، یہ ایک جملہ تھا۔ اور کس طرح سے؟ الحر بالحری، الحر آزاد، یہ مبتدا ہے، بالحری بدلے آزاد کے، مرکب جاری ہو کے متعلق خبر ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ بدلے میں عورت یا غلام کو قتل کر دیا جائے، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اگر کوئی معزز شخص قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل اگر ادنا ہے تو کئی لوگوں کو قتل کر دیا جائے کہ ہمارا تو معزز آدمی مارا گیا ہے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ عرب جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی معزز شخص قتل کر دیا جاتا تو قصاص میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اس قبیلے کے۔ والعبد بالعبدی، اور غلام بدلے غلام کے، اس کا عطف بھی الحر بالحری پہ ہو رہا ہے۔ والانثی بالانثی، اور عورت بدلے عورت کے۔ اسی طرح جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں ان کا قصاص بھی اسی طرح سے ہوگا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ،
اور اسی طرح کوئی اور اگر عضو ہے تو قصاص میں اسی کا بدلہ ہوگا۔ فمن اگلا جملہ ہے تو جو کوئی، من یہاں پہ شرطیہ ہے اور مبتدا ہے، اوفیا معاف کر دیا گیا، ماضی مجہول واحد مذکر، لہو واسطے اس کے، یہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل ہے، من اخیہ اس کے بھائی سے، یہ مرکب جاری ہے اور مرکب اضافی ہے، شیئن کوئی چیز، کیا معاف کر دے کہ اگر قصاص معاف کر کے دیت لے لے تو یہ بھی ایک صورت یہاں پہ بتائی گئی ہے بدلے کی۔ فاتباع بالمعروف یہ اگلا جملہ ہے، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے، بالمعروف ہی مرکب جاری ہے، یعنی جو دیت طے ہو وہ اس کو پورا کرنا چاہیے، جو اس کا وقت مقرر ہو اس وقت پر ادا کی جائے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور ادا کرنا ہے الیہ طرف اس کے، مرکب جاری، بِإِحْسَانٍ ساتھ احسان کے، کہ جو وقت مقرر ہو دیت کا قاتل اس وقت پہ دیت ادا کرے، اور وہ اس کو اپنے اوپر ایک احسان سمجھے کہ بدلے میں قصاص میں اس کی جان نہیں لی گئی بلکہ اس سے دیت وصول کی جا رہی ہے، تو اب وہ بھی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے دیت کچھ زائد ادا کر دے یا وقت سے پہلے ادا کر دے، بہرحال احسان کا معاملہ کرے۔ ذالکا اسم اشارہ واحد مذکر، تخفیف رعایت ہے، یعنی قتل کے بدلے دیت لے لی جائے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کمی، رعایت اور آسانی ہے، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، مرکب جاری اور مرکب اضافی، و رحمتن اور رحمت ہے۔ فمن اعتدا اگلا جملہ، من شرطیہ ہے، اعتدا زیادتی کرے، ماضی واحد مذکر غائب، اعتدا یعتدی اعتداءً، بعد ذالکا بعد اس کے، اسم اشارہ واحد مذکر بعید، کس کے بعد زیادتی کرے کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ دیت بھی لے لیں اور بعد میں قتل بھی کر دیں، یا قاتل کی طرف سے زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دیت کے ادا کرنے کے وقت فرار ہو جائے، تو یہ زیادتی کی صورتیں ہیں، فلاح تو اس کے لیے، جو بھی یہ کام کرے گا، جو بھی زیادتی کرے گا، او کی ضمیر زیادتی کرنے والے کی طرف جاری ہے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک یہ مرکب توصیفی ہے، عذاب موصوف اور علیم اس کی صفت ہے، اس کی ترکیب اب ہم دیکھتے ہیں باحث القرآنی ایپ سے، یا ایھا الذین آمنو، یہ آمنو جملہ فعلیہ ہے، یہ اللہ زینہ کے لیے صلہ بن رہا ہے، پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے فی القتلی، مرکب جاری ہو کے یہ متعلق فعل ہے، القصاص نائب فاعل ہے، علیکم جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے، یہاں پہ انہوں نے فی القتلی کو کتبہ سے متعلق کر دیا ہے، کہ لکھ دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں، تو ترجمہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس طرح کی ترکیب کی جاتی ہے ترجمہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، تو یہ قصاص کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں بدلہ لینا، الحر بالحری مرکب جاری ہو کے متعلق خبر ہے، اور الحر مبتدا ہے، والعبد بالعبدی اس کا جو عطف ہے الحر پہ ہو رہا ہے، والانثی بالانثی اس کی بھی ترکیب وہی ہے جو الحر بالحری کی تھی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، شیء جو ہے یہاں پہ نائب فاعل ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے ماضی مجہول آیا تھا، من اخیہ مرکب جاری اور مضاف و مضاف الیہ متعلق فعل، لہو یہ بھی مرکب جاری ہو کے متعلق فعل، اور من جو ہے وہ مبتدا تھا،
اور یہ پورا جملہ فعلیہ شرط بن رہا ہے. اور جو اگلا جملہ ہے وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے ابھی. فتباؤن، بس پیروی کرنا ہے بالمعروفی، ساتھ بھلے طریقے سے. اب یہ جو بھی احسان ہے یہ مرکب جاری ہو کے وعداؤن سے متعلق ہے. الیہ بھی اور بھی احسان بھی. اور وعداؤن کا عطف جو ہے اتباعن پہ ہو رہا ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک جملہ ہے. ورحمتن، اس کے ساتھ چونکہ واو لگا ہوا ہے اس کا جو عطف ہے وہ تخفیف پہ ہو رہا ہے. من ربکم جو ہے اس کو یہاں پہ ایک موصوف سے متعلق کر دیا گیا ہے جو یہاں پہ حذف ہے. اور ذالک تخفیفن، ذالک اسم اشارہ ہے اور تخفیفن اس کی خبر ہے. ذالک مبتدا اور تخفیفن اس کی خبر. تو من ربکم جو ہے وہ متعلق خبر ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ جواب شرط بن رہا ہے. فمن اعتدى بعد ذالک، بعد ذالک مضاف و مضاف الیہ، اور یہ اعتدا سے متعلق ہے. اس میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. یہ پورا جملہ اس من کے لیے شرط بن رہا ہے اور اگلا جملہ جو ہے وہ جواب شرط ہے. فَلَهُ عذاب علیم، اور جواب شرط پہ فا داخل ہوتا ہے. عذاب علیم موصوف اور صفت. اور فَلَهُ یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری ہو کے یہ متعلق خبر ہے. پھر اگلی آیت ہے وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، یہ ضمیر جمع مذکر حاضر کی ہے. فی القصاص مرکب جاری ہے. حیاتن زندگی ہے. یہ ایک جملہ تھا. تو فی القصاص جو ہے یہاں پہ جار و مجرور ہو کے متعلق خبر ہے. اور اسی طرح وَلَکُم بھی جار و مجرور ہو کے متعلق خبر ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. تو اولی الالباب مضاف و مضاف الیہ فارمیشن اور یا حرف ندا ہے اور اس کے بعد منادہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تم پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے بعد کم ضمیر اس کا اسم ہے. تتقون جملہ فعلیہ ہے. مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اتقا یتقی اتقاءً. اور یہ جملہ فعلیہ اصلاح اللہ کی خبر ہے. پھر جو اگلا جملہ ہے کتبہ لکھ دیا گیا، ماضی مجہول واحد مذکر. علیکم تم پر، مرکب جاری. اذا جب، یہ ظرف زمان ہے مستقبل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بمعنی شرط. اور یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے. اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ شرط ہوتا ہے. حاضرہ حاضر ہو، ماضی واحد مذکر غائب. حاضرہ یحضر حضوراً. احدکم تم میں سے کسی ایک کو.
یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، الموت موت، تو الموت یہاں پہ فاعل ہے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ شرط بن رہا ہے اذا کے لیے، حضر احدکم الموت، اور اذا سے لے کے آگے جملہ شرطیہ ہے، یہ اس کتبہ کے لیے حال بن رہا ہے، اور علیکم جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے۔ ان ترک خیرہ، ان بھی شرطیہ ہے، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ بطور شرط استعمال ہوتا ہے۔ ترک وہ چھوڑ جائے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترک یترکو ترکن، اور اس میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ خیرہ مال کو، مال مفعول بھی ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ان کے لیے شرط بن رہا ہے۔ الوصیۃ وصیت کرنا ہے، تو پیچھے جو کتبہ تھا یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے، مرکب جاری، ابھی وراثت کا حکم نہیں آیا تھا، تو پہلے اس طرح وارثوں کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے وارثوں کے، تو پھر وصیت صرف 1/3 مال کی رہ گئی، کہ صرف اس میں سے وصیت کی جا سکتی تھی اور وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے اس کا عطف والدین پہ ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے۔ اقربین کا جو عطف ہے وہ والدین پہ ہو رہا ہے، اور جو والدین ہے وہ الوصیت سے متعلق ہیں، یعنی نائب فاعل۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی کرنے والوں پہ، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، علی المتقین جار و مجرور ہو کے حقاً سے متعلق ہے۔ فمن بدلہ، فمن تو جو کوئی، من شرطیہ بدلہ بدل دے اس کو، ماضی واحد مذکر غائب، بدلہ یبدلو تبدیلاً، کس کو بدل دے؟ وصیت کو، بعد بعد اس کے، ما جو سمیہ اس نے سنا اس کو، یعنی وصیت کو، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سمیہ یسمع سمان سے، تو یہ ایک جملہ تھا۔ سمیہ چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہے، اس میں فاعل ہوا کی ضمیر ہے۔ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ جو اس ٹائم وصیت کے وقت موجود ہو، اس وصیت کو سننے والا، اور بعد ماہ، یہ جملہ فعلیہ اس ماہ کے لیے صلہ بن رہا ہے۔ بعد ماہ یہ پچھلے فعل سے متعلق ہے، بدلہ، اس بدلہ میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ ہو ضمیر مفعول بھی ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ من کے لیے شرط بن رہا ہے۔ فإنما، تو بے شک، اسمہ گناہ اس کا، مضاف و مضاف الیہ فارمیشن الذین اوپر ان لوگوں کے ہے، یبدلون جو بدل دیتے ہیں اس کو، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بدلہ یبدلو تبدیلاً سے، کس کو بدل دیتے ہیں؟ وصیت کو، تو یبدلون ہو جملہ فعلیہ ہے، ہو کی ضمیر وصیت کی طرف جاری ہے، یہ جملہ فعلیہ اس الذین کے لیے صلہ ہے۔ الذین جار و مجرور ہو کے متعلق خبر ہے، اور اسمہ مضاف و مضاف الیہ بن کے یہ بھی متعلق خبر ہے۔ یہ پورا جملہ فعلیہ جواب شرط بن رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لفظ جلالہ اللہ اس کا اسم ہے، اور سمیع علیم موصوف اور صفت بن کے اس کی خبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔